أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. صدق اللہ العظیم. اس سے پہلے اسباق میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی باتوں کو ماننے سے منع کیا، اس کے نقصان کا تذکرہ کیا، اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا، قرآن کریم مضبوطی سے تھامنے کو فرمایا، تفرقہ بازی کی ممانعت فرمائی، پھر ہر زمانے میں ایسے ایک گروہ کا ہونا ضروری قرار دیا جو خیر کی دعوت دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی حالت یاد دلا کر ان کی طرح نہ ہونے کو فرمایا، جنہوں نے آپس میں لڑ جھگڑ کر گروہ بنا لیے، واضح احکام آ جانے کے بعد آپس میں اختلاف کیا۔ یہ لوگ ناکام اور خاسر المراد ہوئے۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے رد میں کئی چیزیں بیان فرمائی۔ خانہ کعبہ کا ذکر کیا، اس کا افضل ہونا بتلایا، اور اسے دنیا کا پہلا عظیم گھر قرار دیا۔ اور چار چیزیں یعنی بیت اللہ، رسول اللہ، کتاب اللہ اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سورہ بقرہ میں بھی بار بار ہو چکا ہے۔ اب یہاں مسلمانوں کو ایمان پر ثابت قدم رہنے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا خاص اہتمام کرنے کی ہدایت اس آیت میں اس کی مزید تاکید اس طرح سے کی گئی ہے کہ امت محمدیہ علی صاحبہا الصلاۃ والسلام کو جو حق تعالی شانہ نے تمام امتوں سے افضل اور اعلیٰ اور خیر الامم قرار دیا، اس کی بڑی وجہ یہ صفات ہیں جو بیان ہو رہی ہیں۔
فرمایا کہ تم کو دوسری امتوں کے مقابلے میں خیر قرار دیا، جس کی اللہ تعالیٰ نے متعدد وجوہ بیان فرمائی ہیں، جیسا کہ سورہ بقرہ میں فرمایا تھا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ یہ امت اپنے مزاج کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے انتہائی اعتدال پسند ہے، زندگی کے اور شریعت کے ہر شعبے میں اس میں اعتدال، میانہ روی پائی جاتی ہے۔ اس آیت کریمہ میں امت محمدیہ کے خیر الامم ہونے کی وجہ بیان فرمائی کہ یہ خلق اللہ کو نفع پہنچانے کے لیے وجود میں لائی گئی ہے، اور اس کا سب سے بڑا نفع یہ ہے کہ خلق اللہ کو روحانی اور اخلاقی فکر اس کا منصبی فریضہ ہے، اور پچھلی سب امتوں سے زیادہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تکمیل اس امت کے ذریعے سے ہوئی۔ اگرچہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ پچھلی امتوں پر بھی عائد تھا، لیکن جس تکمیل کے ساتھ اس امت کی ذمہ داری دی گئی اور اس امت کو ذمہ دار بنایا گیا، ایسی اور کوئی امت نہیں تھی۔ یہاں تو یہ کہا گیا کہ اگر برائیوں کو بڑھتا ہوا دیکھو تو اقتدار اور حکومت والوں سے کہا گیا کہ طاقت کے بل بوتے پر ہاتھ سے روکو، اور طاقت کے بل بوتے پر نہیں اگر رکتے برائیوں سے تو پھر اپنی زبان چلاؤ، زبان کا، قلم کا جہاد کا سلسلہ جسمانی جہاد کے علاوہ جاری رکھنے کے لیے کہا۔ اور دوسری امتیازی صفت اس امت کی تؤمنون باللہ بیان فرمائی۔ سوال ہو سکتا ہے کہ ایمان باللہ تو تمام انبیاء سابقین اور ان کی امتوں کا مشترک وصف ہے، پھر اس کو وجہ امتیاز کیسے قرار دیا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اصل ایمان تو سب میں مشترک، مگر کمال ایمان کے درجات مختلف ہیں۔ ان میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو درجہ حاصل ہے وہ سابقہ امتوں کے مقابلے میں خاص امتیاز رکھتا ہے۔ اور آیت کے آخر میں یہ بھی فرمایا کہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایمان لے آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے ہی ایمان قبول کیا۔ اس کے بعد 3 سوالات کیے
اور وہ 3 سوالات کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی روشنی میں تسلی بخش جواب دیے، جس میں قیامت کی پہلی علامت کیا ہوگی؟ فرمایا ایک آگ مشرق سے نکلے گی مغرب کی طرف لے کر لوگوں کو ہانکے گی۔ پھر پوچھا کہ جنتیوں کا پہلا کھانا کیا ہے؟ تو فرمایا کہ مچھلی کے کلیجے کا زائد حصہ یہ بریک فاسٹ کے طور پر جنتیوں کو دیا جائے گا۔ اور تیسرے نمبر پر یہ پوچھا تھا بچہ کبھی ماں کے کبھی باپ کے مشابہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ تینوں سوالوں کے جواب ملنے کے بعد ان کا یقین اور بھی زیادہ بڑھ گیا۔ اہل کتاب میں سے نجران کے 40 عربی النسل عیسائی جو ہیں وہ مسلمان اور مشرف بہ اسلام ہوئے تھے، اور حضرت جعفر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما کی دعوت پر حبشہ کا بادشاہ جس کا لقب نجاشی تھا اور نام اسحامہ تھا، وہ حلقہ بگوش اسلام ہوا، اور اس نے 30 افراد دوسرے بھیجے تھے یا 13 افراد اور بھیجے تھے، وہ لوگ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ بہرحال یہ امت کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی نفع رسانی، ان کے ایمان اور اخلاقی درستگی کی دعوت دینے کے لیے بھیجا ہے، اور وہ 3 طریقے سے لوگوں کو نفع پہنچائیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ تأمرون بالمعروف، مضارع کا صیغہ استعمال کیا تأمرون، کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہی رہتے ہو۔ یہ نہیں فرمایا کہ حکم دو، بلکہ یوں فرمایا کہ دیتے ہی رہتے ہو، ہر وقت عمل کی دعوت دیتے ہی رہتے ہو، عبادات کی دعوت دیتے ہی رہتے ہو، اور اپنے لوگوں کو بھی دیتے ہو، دوسروں کو بھی دیتے ہو، للناس فرمایا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جہاں جہاں امر بالمعروف کی بات کہی ہے وہاں وہاں نہی عن المنکر کی بات کہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اچھے کام تو ایک آدمی کرتا رہے لیکن برائیوں کو نہ چھوڑے تو وہ نیکیوں کو لے ڈوبے گی برائیاں۔ جیسے ایک مٹکا بڑے سوراخ والا آپ لے لیں اور اس کے اندر پانی بھرتے رہیں تو وہ سوراخ کے ذریعے سے پانی نکل جائے گا۔ تو جتنا امر بالمعروف کی ضرورت ہے اتنا ہی نہی عن المنکر کی بھی ضرورت ہے، برائیوں کی روک تھام کی بھی ضرورت ہے۔ اگر آپ نل جاری کر دیں، پانی آ رہا ہے، آپ نے مٹکا الٹا رکھ دیا، بکیٹ الٹا رکھ دیا، تو پانی تو سب باہر بہہ جائے گا۔ اس لیے اچھائیوں کو بچائے رکھنے کے لیے اور اس پر اجر اور ثواب کے حاصل ہونے کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ برائیوں کی روک تھام بھی کریں گے، اور یہ علماء کا کام ہے، مسائل بتاتے ہیں کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، اس کی تفصیل جو ہے وہ بتاتے رہتے ہیں۔ تو اچھائیوں کے حکم میں توحید ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلانا ہے، آپ کی رسالت کو ماننا ہے، آخرت کے مسائل ہیں، فرض احکام پر عمل کروانا ہے۔
اور ایمان کی دعوت چلانا. ایمان کو تو پہلے ذکر کرنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اندر بڑی کوتاہیاں ہوتی ہے، اس لیے اس کی اہمیت کو جتانے کے لیے اور واضح کرنے کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تذکرہ پہلے فرما دیا، اور پھر ایمان کا تذکرہ کیا. بڑی بڑی عبادتیں جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اس کی طرف تو بلایا ہی جائے گا، اس کے اوامر تو جاری کیے ہی جائیں گے. 5 وقتہ نمازوں کی پابندیاں بتائی جائے گی، رمضان آئے گا تو روزے کے مسائل بتائے جائیں گے، اس کی فرضیت، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت، یہ تمام چیزیں آئیں گی. اور روزہ کن چیزوں سے خراب ہوتا ہے؟ جیسے غیبت سے خراب ہوتا ہے، جھوٹ سے خراب ہوتا ہے، کینہ کپٹ سے خراب ہوتا ہے، لڑنے جھگڑنے سے خراب ہوتا ہے، اور ثواب جاتا رہتا ہے، ثواب میں کٹوتی ہو جاتی ہے، کمی آ جاتی ہے. جیسے کسی کو ہدیے کے اندر آپ نے گلاس کا سیٹ دیا لیکن ہر گلاس کریک ہے، تو اس کا ویلیو کم ہو جائے گا، رکھنے والا اس کو کنارے پر رکھ دے گا اور کہے گا بھئی یہ ہدیہ تو ہے لیکن جیسا ہونا چاہیے ایسا نہیں ہے. منکرات کی اور برائیوں کی روک تھام، اور جو لوگ اس کام میں لگے ہیں ان کو یہ برائیوں سے روکنا کہ تمہاری وجہ سے اچھوں پہ بھی حالات آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، سب پریشان ہو جائیں گے، حیران ہو جائیں گے، عذاب آئے گا تو سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، کیا نیک اور کیا بد. ایمان والے کے لیے حضور نے فرمایا کہ مومن تقی یعنی متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، اور فاسق فاجر جو ہے وہ بڑا غیر سعادت مند ہوتا ہے. ایمان کی دعوت دینا، نیکیوں کی دعوت دینا اور برائیوں کی روک تھام کرنا، یہ 3 زبردست فریضے ہیں جس کو ایمان والوں کو انجام دینا ہے اور پوری دنیا کی طرف جو ہے اس کی دعوت دینا ہے. اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ کہاں ہیں بھائی، غیروں کو دعوت نہیں دے رہے ہیں، اور یہ دعوت کس طرح سے دیں گے؟ دعوت اپنی زندگی میں عمل کے ذریعے سے بھی دینا ہے، اور اخلاق کے ذریعے سے بھی دینا ہے، اور زبان کے ذریعے سے بھی دینا ہے، اور قلم کے ذریعے سے بھی دینا ہے. یہ سلسلہ مرتے دم تک ہر مومن کو جاری رکھنا ہے تاکہ معاشرے میں اچھائیاں پھیلے، سوسائٹی نیک نام ہو، اس کے اندر برائیوں کی ترویج نہ ہو. آج کی دور میں نئی نئی برائیوں نے جنم لیا ہے، نئی تہذیب کے انڈے بڑے گندے ہیں. فوٹوگرافی، مجسمہ سازی، سینما، ویڈیو، وی سی آر، ٹیلی ویژن، یہ سب یہ برائیوں کی پیداوار ہے. اب دنیا رو رہی ہے ان تمام چیزوں سے، اس میں اتنے آگے بڑھ گئے، اتنے آگے چلے گئے کہ اب لوٹ کر واپس بھی نہیں آ سکتے، اور جتنا آگے جاتے ہیں ظلمتیں اور اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے، خرابیاں ہی پھیلتی جا رہی ہیں. کھیلوں کو بے حد فروغ دیا گیا ہے، حکومتی سطح پر کروڑ ہاں کروڑ روپیہ اس کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے. لنگوروں کی طرح میدان کے اندر لوگ دوڑتے ہیں، کھیلتے ہیں، کروڑوں روپیہ ان کو ملتا ہے، دیکھنے والوں کا پیسہ ضائع ہوتا ہے، کروڑ ہاں کروڑ روپیہ اس کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے. جیتنے والی ٹیموں کو بڑے بڑے وزراء جو ہے خراج تحسین پیش کرتے ہیں، مبارکبادیاں دیتے ہیں. فلموں کی کامیابی پر حکومت کی سطح سے جو ہے تعریفیں کی جاتی ہے اور سراہا جاتا ہے.
لہو و لعب انتہائی طور پر عام ہو چکا ہے، لوگوں کو کھیلوں میں لگا دیا ہے۔ موبائل میں دیکھو تو کھیل، زندگیوں میں دیکھو تو کھیل، رات کو دیکھو تو کھیل، دن کو دیکھو تو کھیل۔ ابھی تو کورونا کی وجہ سے بند ہو گیا، ورنہ بعض جگہوں کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ راتوں کو لوگ والی بال کھیل رہے ہیں تراویح کے بعد، اور کچھ لوگ تو تراویح بھی نہیں پڑھتے، اور کل لگا تو بازار لگے ہوئے ہیں، برائیاں عام ہے، لوگ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ایک طرف تراویح پڑھنے والے تراویح پڑھ رہے ہیں۔ علماء چیخ چیخ کر کہتے رہے کہ یہ بازاروں کو بند کرو، اس سے عبادات پر اثر پڑتا ہے، مسجدوں کی شانیں خراب ہوتی ہیں، اور ان کی یکسوئی کے اندر فرق آتا ہے۔ مسجد کے پاس کا ماحول تو دینی اور ایمانی ہونا چاہیے۔ نہ مانے، اڑے رہے، علماء پر طنز کرتے رہے، ان کو برا بھلا کہتے رہے کہ یہ ہماری روزی پر پیر رکھنے والے ہیں، ہمارے پیٹ پر پیر رکھنے والے ہیں، یا ہمارا کھانا پینا بند کر دینا چاہتے ہیں۔ آج یہ جرثومہ آیا، وائرس آیا، اور اس نے یہ تمام چیزوں کو بند کر دیا، اور یہ خرابیاں ختم ہوئیں۔ لیکن افسوس یہ کہ ہمارے لیے مسجد کے راستے بھی بند ہو گئے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی جلد سے جلد یہ اپنے گھروں کو آباد فرمائے، کھول دے۔ تو ایمان کی دعوت بڑی اہم ہے، اس کی طرف لوگوں کو بلانا یہ مومن کا فریضہ ہے، اور جو ایمان والے ہیں ان کو ایمان پر جمانا۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ غیروں کو تو دعوت دیتے نہیں تم لوگ، ہم ہی کو دعوت دیتے رہتے ہیں، مسلمانوں ہی کو بلاتے رہتے ہیں۔ ابھی مسلمان 100% ایمان پر آئے کہاں ہیں؟ ان کو 100% مسلمان بنانا ہے، اور ان کو دین کے اوپر جمانا ہے۔ کتنے دنیا میں لوگ ایسے ہیں جو قرآن و سنت کے احکام پر عامل نہیں ہیں؟ کہا تو یہ جا رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے اہل کتاب میں سے بھی، تو وہ بڑے بھلے لوگ ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نحن الآخرون السابقون، یہ امت جو ہے سب سے اخیر میں دنیا کے اندر آئی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قرآن کریم آخری کتاب ہے، دین اسلام آخری دین ہے، اب کوئی نیا دین آنے والا نہیں، اب کوئی نئی کتاب اترنے والی نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی دونوں انگلیاں دکھائی اور فرمایا ساتھ ملا کر کہ مجھے اور قیامت کو ساتھ بھیجا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیچ میں اب کوئی نیا دین کا فاصلہ نہیں، کوئی نئے نبی کا فاصلہ نہیں، کوئی نئی کتاب کا فاصلہ نہیں، بس میں آخری نبی ہوں، اب قیامت آئے گا، انتظار کرو، قیامت کی علامتیں ظاہر ہوتی جا رہی ہیں یکے بعد دیگرے۔ تو ہم لوگ آئے اخیر میں ہیں، لیکن جنت میں جانے والوں میں انشاءاللہ پہلے رہیں گے۔ کوئی نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جنت میں نہیں جائے گا، اور کوئی امتی امت مسلمہ سے پہلے جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر جنت کے دستک دیں گے، جنت کو کھولا جائے گا، اوپن کیا جائے گا، جیسے رمضان کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنمین کو چھٹکارا دلایا جاتا ہے۔ یہ مبارک مہینے کی برکت سے ہم مسجدوں میں دیکھتے ہیں، گھروں میں دیکھتے ہیں، لوگوں کی زندگی میں ایک عجیب سا بدلاؤ آ جاتا ہے رمضان المبارک کے آتے ہی۔
ایک اور حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر زمانے میں رکاوٹیں دین کا کام کرنے والوں کے لیے آئیں گی، لیکن ہر زمانے میں دین کا کام کرنے والے، امر بالمعروف کرنے والی ایک جماعت ہمیشہ دنیا کے اندر رہے گی۔ وہ کسی لعنت ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کریں گے، وہ دین کا کام پوری طاقتوں کے ساتھ کریں گے۔ کوئی ان کی تعریف کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، کوئی ان کی برائی کر رہا ہے، ان پر ایلیگیشنز لگا رہا ہے، طرح طرح کی باتیں ان کے خلاف کہی جا رہی ہیں، لیکن وہ اپنے کاموں میں لگے رہیں گے۔ آج کورونا وائرس جیسی جو بیماری ہے، جو آئی کہیں سے ہے، ملی کسی اور کو ہے، اور وہ مسلمانوں کے سر پر تھوپ دی گئی ہے کہ ان کی وجہ سے کورونا وائرس پھیل رہا ہے، حالانکہ یہ بات بداہت کے خلاف ہے اور حقیقت کے خلاف ہے۔ خاص طور سے تبلیغی جماعت کو لپیٹ میں لے لیا گیا اور مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا، اور کورونا کو بھی جو ہے مسلمانوں کے سر تھوپ کر ابھی بھی متعصبانہ اپنی ذہنیتیں جو ہے اس کا ثبوت دیتے ہیں۔ اب اور ذات پات اور مسلمانوں سے میل جول کم کرنے والے ویڈیوز روزانہ آ رہے ہیں۔ سبزی خریدو تو ہندو بھائی کو دیکھ کر خریدو، مسلمانوں کے پاس مت جاؤ۔ بس میں بٹھاؤ تو دیکھو ان کا آئی ڈی، آدھار کارڈ، مسلمان ہو تو اتار دو، ہندو بھائی ہو تو اس کو رکھو۔ اس دیش کو آزاد ہونے میں اور اس دیش کے آزاد کرنے میں مسلمانوں نے کچھ پسینہ نہیں بہایا، خون بہایا ہے۔ ہزاروں علماء سولیوں پر لٹکے ہیں اور ملک کو آزاد کرایا ہے۔ اشفاق اللہ خان نے سولی کو پیار کیا ہے، سولی پر چڑھے ہیں اور وطن سے محبت کا دم بھرا ہے اور دیش کے لیے قربانیاں اور سیکریفائس دیا ہے۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے آزاد ہونے تک منشٹریاں پیش کی گئی، آزاد ہونے کے بعد کون سا قلمدان چاہیے آپ کو، کون سی منشٹری آپ کو چاہیے، ہم یہ منشٹری دینے کے لیے تیار ہیں، ہم یہ منشٹری دینے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت نے فرمایا ہم تو مدرسے کے لوگ ہیں، چٹائیوں پر بیٹھ کر پڑھانے والے ہیں، لہذا ہمارے لیے تو وہی جگہ مناسب ہے۔ تو فرمایا کہ ہر زمانے میں یہ حق والی جماعت، اہل سنت والجماعت، دین کا کام کرنے والی جماعت رہے گی، چاہے کتنے بھی اعتراضات کیوں نہ ہو جائے، کیونکہ اللہ کو اپنا دین باقی رکھنا ہے، اور دین کی بقا کے لیے ذمہ داری بھی اللہ نے لی۔ یہ دین باقی رہے گا انشاءاللہ۔ ہمیں پکا مسلمان بن کر رہنا ہے، پکے ایمان والا بن کر رہنا ہے۔ جو احکام اور جو اعمال بتائے گئے ہیں ان اعمال پر اپنے آپ کو جمانا ہے، اور اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے کہ وہ دعوت جو حضور لے کر آئے ہیں، جو صحابہ کرام ان کو سمجھا رہے ہیں، اگر یہ حضرات ایمان لے آتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا، ان کو تو دگنا اجر ملتا۔ یہ پہلی کتاب پر عمل کرتے تھے، تورات پر، انجیل پر، اس کا بھی اجر ان کو ملا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر مشرف باسلام ہوئے، ہدایت والی زندگی گزاری، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی جو ہے عطا فرمائیں گے اجر، تو اجر دگنا ہو گیا ان لوگوں کا۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی باندی کو اچھی تعلیم دے، تربیت کرے،
اور پھر اس کا اچھی جگہ نکاح کرا دے، دین کی تعلیم اور تربیت پر خرچ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دگنا یعنی ڈبل ثواب اور اجر عطا فرمائیں گے۔ ایک غلام، ابھی تو غلامی کی پرتھا رہی نہیں، اسلام نے غلامی کو ختم کرنے کے لیے بڑی کوششیں کی، اس بنا پر کفاروں کے اندر غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم دیا ہے، سورج گرہن میں غلام باندیوں کو آزاد کرنے کا حکم دیا ہے، مختلف کفارات کے اندر غلام باندیوں کو آزاد کرنے کے لیے کہا ہے، تاکہ یہ برائی کہ انسان انسانوں کا نہیں صرف اللہ کا غلام رہے۔ اس لیے رستم کے دربار میں حضرت ربعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کا غلام بنائیں اور ان کو دین کی دعوت دیں۔ ہمارا مشن اور ہمارا مقصد دنیا کمانا نہیں ہے، بلکہ ہمارا مشن ہے اللہ کے بندے اللہ والے بن جائیں، متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں۔ تیسرا وہ شخص جو پہلے آسمانی کتاب پر عمل کرتا تھا، پھر اس کے پاس دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت آئی تو اس نے اس کو مان لیا، اس کو منظور کر لیا، اس کو قبول کر لیا، اس کو بھی دگنا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ کم لوگ آئے، جو کم آئے وہ جمے رہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں خواب دیکھا میں نے، ایک باغ ہے ہریالہ، اس کے اندر بیچ میں ایک ستون ہے، ستون کے اخیر میں بالائی حصے کے اندر ایک لوہے کا کڑا لگا ہوا ہے، عروۃ الوثقی۔ مجھے کہنے والے نے کہا اس کھمبے پر چڑھو، تو میں ستون پر چڑھتا گیا، یہاں تک کہ وہ کڑا جب آ گیا تو اس نے کہا کڑے کے اندر ہاتھ مضبوطی سے ڈال کر تھام لو۔ یہ خواب دیکھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ خواب بیان کیا۔ آپ نے فرمایا عبداللہ ابن سلام، تم مرتے دم تک دین کے اوپر پوری طرح پامردی کے ساتھ جمے رہو گے۔ یہ خواب کے اندر اس کی بشارت دی گئی، تو ان کا ایمان اتنا مضبوط رہا۔ اگر اہل کتاب ایمان نہیں لاتے اس زمانے میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام دعوت دے رہے تھے، اطراف میں برائیاں اور برے لوگ، خاص طور سے یہود جو ہیں وہ پھیلے ہوئے تھے۔ مثال کے طور پر مدینے کے ارد گرد یہ بنو قینوقا، بنو نذیر اور تھوڑی دور بنو قریظہ رات دن دین کے خلاف ریشہ دوانیوں میں لگے تھے۔ کچھ کم لوگ تھے جو دین پر آئے، لیکن ان تمام کی ریشہ دوانیوں کا کوئی نقصان ہوگا؟ فرمایا ایمان والوں کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، تھوڑی سی ذہنی تکلیف دیں گے، ٹارچرنگ کریں گے، دماغی طور پر جو ہے پریشان کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن جب جب مقابلے کی نوبت آئے گی ان کو بھاگ جانا پڑے گا، ان کو میدان چھوڑنا پڑے گا، ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ آگے تفصیل آ رہی ہے کہ ان کو مغلوب ہونا پڑے گا، اور مغلوب ہی نہیں، کہیں ان کو جزیہ دینا پڑے گا، کہیں ان کو قتل ہونا پڑے گا، کہیں جلا وطن ہونا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کی اس طریقے سے مدد فرمائیں گے۔ تو فرمایا تم بہترین امت تھے، کنتم کہا ہے، انتم نہیں کہا ہے، یعنی ازل سے تمہارے لیے یہ حقیقت اللہ تعالیٰ کی یہاں طے شدہ ہے کہ تمہارے نکالے جانے کا
اور برآمد کیے جانے کا مقصد ہی جو ہے وہ دین ہے، اور دین کی نشر و اشاعت ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، اور دعوت ایمان ہے، اللہ کی طرف، رسول کی طرف، آخرت کی طرف بلانا ہے، حکمتوں کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ یہ اپنی ذمہ داری بنا کر سمجھ کر ہمیں چلنا چاہیے کہ ہمارا مقصد لہو و لعب، دنیا کے کھیل کود اور دنیا نہیں ہے، بلکہ آخرت کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے۔ اور جو لوگ اہل کتاب میں سے ایمان لائے ان کے لیے بہرحال خیر ہی خیر رہی، اگرچہ اکثر جو ہے فسق و فجور میں اور مخالفت اسلامی میں لگے رہے، لیکن ان کی مخالفتیں کرنے سے ذہنی طور پر آپ کو تھوڑی دیر کے لیے اور صحابہ کرام کو تکلیفیں ہوئیں، تشویشیں رہیں، لیکن یہ کھل کر مقابلے کے لیے سامنے نہیں آتے۔ جب آئیں گے تو منہ کی کھائیں گے، شکست کھائیں گے، بھاگ جائیں گے، ان کا کوئی مددگار نہیں، تمہارا مددگار تو اللہ ہے۔ کم جماعتوں کے باوجود، کم فوجوں کے باوجود، کم اسلحہ کے باوجود اللہ کی نصرت اور مدد کی بنیاد پر تمہیں اللہ تعالیٰ کامیابیاں عطا فرمائیں گے۔ آج کا سبق اسی پر ختم کرتے ہیں۔ رمضان المبارک چل رہا ہے، نہایت مبارک مہینہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کچھ کرنے دھرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا ایجابی پہلو یہ ہے کہ اعمال صالحہ انجام دیے جائیں، قرآن کریم زیادہ پڑھا جائے، تسبیحات پڑھی جائے، توبہ کی جائے، اور مناجات زیادہ کی جائے۔ میں نے عرض کیا ہے پہلے بھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت، آپ کی عبادت اور آپ کی مناجات اس زمانے میں بہت بڑھ جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخی تو تھے ہی، اور جود اور سخا کے اندر فرق بیان کیا گیا ہے۔ سخاوت تو ایسے ہی کوئی چیز اٹھا کر کسی کو دے دی، اس کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے اس کا خیال نہیں، اور جود یہ ہے کہ اعطاء ما ینبغی لمن ینبغی، ایسی چیز کا دینا جس کا سامنے والا مستحق اور ضرورت مند ہے، یہ دیکھ کر اس کو دینا۔ جیسے کپڑا نہیں ہے تو اس کو کپڑا دینا، پیسہ نہیں ہے تو اس کو ضرورت کے مطابق پیسے سے مدد کرنا، غلہ نہیں ہے اس کے پاس تو غلے کے ذریعے سے مدد کرنا، اس کو کہتے ہیں جو